السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کار، اسی سے متعلق بعض تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے اور آپ سے متعلق دیگر افراد، ارد گرد موجود افراد جن کی زندگیاں آپ کے ساتھ متعلق ہیں، ان کی عائلی زندگی سے متعلق انشاءاللہ مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، بہت سی اہم باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابغض المباحات ہے۔ مختلف روایات اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جائز امور، مباح امور جو ہیں، اس میں سب سے زیادہ جائز امروں میں جو ناپسندیدہ امر ہے پھر بھی اللہ نے جائز قرار دیا ہے، وہ طلاق ہے۔ طلاق ہے یعنی مجبوری کی حالت میں بھی اگر طلاق دی جائے اور احسن طریقے سے بھی دی جائے تب بھی شریعت کو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، لہذا اس سے از حد اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کا شرعی طریقہ کار میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے طلاق تک نوبت آئے تو طلاق دی جائے احسن طریقے سے، ورنہ طلاق سے از حد اجتناب کرنا ضروری ہے۔ وہ شرعی طریقہ کار یہ ہے، کیا ہے؟ اب آپ وہ ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیں، اگر میاں اور بیوی میں نباہ نہ ہو پا رہا ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، جھگڑے ہو رہے ہوں، تو سب سے پہلے تو مختلف اشخاص نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے ان جھگڑوں کو ختم کرنے میں، رفع دفع کرنے میں۔ اس میں بنیادی کردار شوہر کے گھر والوں کا بھی اور بیوی کے گھر والوں کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے متعلق جو شوہر کے گھر والے شوہر کو، بیوی کے گھر والے بیوی کو، اور ان دونوں کو آپس میں سمجھائیں کہ بھائی نباہ کر کے رہو، یہ جو جھگڑا ہے اس مسئلے کو کسی بھی طرح کچھ کمپرومائز کر کے، کچھ لے کے، کچھ دے کے حل کر کے ختم کیا جائے اور گھر کو آگے چلایا جائے۔ ان دونوں گھر والوں کی یہ ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ وہ حسد، بغض، کینہ یا کسی بھی چیز کو دل میں رکھتے ہوئے ان میں علیحدگی کی کوشش کریں۔ یہ کہیں سے بھی شرعاً ممدوح نہیں ہے۔ دونوں کے گھر والوں کو نباہ کی کوشش کروانی چاہیے۔ اس کے بعد سب سے اہم کردار اور سب سے بنیادی ذمہ داری شوہر کی ہے اس گھر کو بچانے میں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے اس کو لیڈر بنایا، قوام بنایا گھر کا، اس پورے گھر کا، گویا کہ وہ حاکم ہے، وہ لیڈر ہے۔ تو جب لیڈر ہے تو اس کو لیڈ کرنا ہے۔ لیڈ کیسے کرنا ہے؟ کمپرومائز کر کے، یا بیوی کچھ کمپرومائز کرے، کچھ یہ کمپرومائز کرے، یا کسی بھی طرح سے اس گھر کو طلاق سے، علیحدگی سے بچا کے چلانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اس کا گھر بھی نہ اجڑے، بیوی کا گھر بھی نہ اجڑے اور بچوں کی زندگیاں بھی خراب نہ ہوں۔ تو اس کے لیے اپنا کردار شوہر ادا کرے، اور وہ قرآن کریم میں بھی قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی شوہر کو اس کا طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کہ چھوڑ نہیں دیا کہ مارو پیٹو کچھ بھی کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا کہ از حد جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، اگر جھگڑا ختم نہ ہو رہا میاں بیوی کے درمیان تو اس کا بستر الگ کر دے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر تھوڑا سمجھا لے، یا یہ کہ جیسے بچے کو مارا جاتا ہے اس طرح تھوڑا کندھے پہ یا اس کے کسی جسم کے ایسے حصے پہ جس پہ کوئی نقصان ایسا نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں توڑ دی جائیں یا اس کو کوئی جسمانی عضو تلف ہو جائے، ہلکا پھلکا مار پیٹ کے بھی اس کو اگر سمجھایا جا سکتا ہے بیوی کو، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس گھر کو چلانا اور اس گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن یہ تمام افراد، یہ تمام اشخاص اگر ان ایفرٹس میں، ان کوششوں میں ناکام ہو جاتے ہیں اور جھگڑے اس نوعیت تک پہنچ جاتے ہیں، بات اس حد پہ پہنچ جاتی ہے کہ اب طلاق کے علاوہ کوئی چارہ، علیحدگی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہتا، تو پھر شریعت نے اس مجبوری کی حالت میں طلاق کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن شرعی طریقہ کار سے، احسن طریقے سے، 3 طلاقیں ایک ساتھ، یہ کسی اور حیض وغیرہ کی حالت میں طلاق دے کے نہیں، بلکہ جو شرعی طریقہ کار ہے جو میں آگے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس طریقے سے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو طلاق دے کے پھر علیحدہ کر دے۔ اور وہ طریقہ کار یہ ناظرین کرام کہ طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں، جب مینسس میں نہ ہو، عورت ماہواری کی حالت میں نہ ہو، اس پاکی کی حالت میں شوہر بیوی کو 1 طلاق دے کے چھوڑ دے، پھر وہ عورت عدت گزارے گی۔ عدت جب گزارے گی تو عدت ہوتی ہے 3 حیض، 3 ماہواریاں، 3 مینسز جب عورت کو آئیں گے اس کے بعد، اس پاکی کے بعد، تو جب تیسرا مینسز ختم ہوگا حیض، تو اس وقت اس کی عدت گزر جائے گی، اس کی عدت گزر جائے گی اور یہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ لیکن اب دیکھیں اس شرعی طریقہ کار میں فائدہ کیا ہے، یہ اب ہم نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر جب تک عدت نہیں گزری ہے تو اس وقت تک تو عورت شوہر کے نکاح میں ہے، تو وہ بغیر کسی نکاح کے، بغیر کسی دیگر ایفرٹس کے، صرف رجوع کر کے اس کو کہہ دے میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، یا عورت کو ہاتھ لگا لے بیوی کو، یا بہت مختلف طریقے رجوع کے، کسی بھی طریقے سے رجوع کر کے اس نکاح کو واپس بحال کر سکتا ہے۔ دوبارہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ عارضی سا نکاح ٹوٹا تھا، عدت کے اندر وہ بس رجوع کرنے کا کہہ کے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس رجوع کا کہے گا اور یہ نکاح دوبارہ بحال ہو جائے گا، دونوں آپس میں رہ سکتے ہیں۔ اور اگر عدت گزر بھی جاتی ہے تو نکاح تو ختم ہو جائے گا، اس کے بعد عورت بائن ہو جائے گی، 3 حیض جب گزر جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی دوبارہ نکاح کا آپشن ان کے پاس باقی رہے گا۔
گا, لیکن وہ پھر عورت کی رضامندی پہ ہوگا. عورت یعنی اس کے بعد آزاد ہے, چاہے کسی اور مرد سے نکاح کرے یا چاہے تو اسی پہلے شوہر سے اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ دروازہ ان کے لیے کھلا ہے. ابھی 2 طلاقیں دینے کا حق شوہر کے بعد باقی ہے, ایک اس نے دی ہے, 2 کا حق باقی ہے, تو وہ دوبارہ رجوع کر کے یعنی دوبارہ نکاح کر کے اگر حیض عدت کے بعد کرتے ہیں, یہ عورت کو واپس اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے. تو دیکھیں اس میں شریعت نے, میں نے آپ کو بتایا, دیکھیں یہ جائز ہے اس طرح, لیکن احسن طریقے سے. طہر کی حالت میں 1 طلاق دے کے 3 حیض عدت گزارنے کے لیے اس کو چھوڑ دے. اس سے پہلے ہی اگر ان کو سمجھ میں آتا ہے تو رجوع کر لیں گے, نہیں آتا تو اس کے بعد بھی نکاح کے ذریعے سے رجوع پوری زندگی میں کسی بھی وقت میں کیا جا سکتا ہے. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے ایک مرد کے لیے. اور اگر وہ ظالم نہیں ہے اور اس طریقے سے سارے ایفرٹس کر کے, پہلی جو میں نے آپ کو کوششیں بتائی تھیں, اس طریقے سے طلاق دے کے اگر جدا کر دیتا ہے تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ظالم اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی دے گا کہ اس نے زیادہ جھگڑے, زیادہ فسادات سے بچنے کے لیے جب بالکل بات حد سے گزر گئی تھی تو اس نے اس طریقے سے اس معاملے کو, علیحدگی کو اختیار کر کے ختم کر کے ایک دنیا کو گویا کہ سکون بخش دیا, ایک پورے گھر کو سکون بخش دیا. یہ شرعی طریقہ کار اگر آپ کے سمجھ میں آگے دیکھیں تو اب ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ جو ہماری عوام میں ایک بہت زیادہ یہ غلط فہمی ہے. آپ دارالفتہ میں بیٹھ جائیں, ہر 10 منٹ کے بعد ایک سائل یہی سوال لے کے آتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, اور طلاق 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 3 طلاقوں سے کم پہ رکتا ہی نہیں ہے. کوئی بھی مرد 3 طلاقوں سے کم پہ سمجھتا ہے کہ طلاق ہی واقع نہیں ہوتی. ایک عام ذہن عامت الناس کا یہ بھی پایا جاتا ہے. اس کو نکاح کے وقت میں سمجھتا ہوں, نکاح کے وقت شوہر کو یہ بات سمجھانا اس کے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ نہ کرے کسی وقت یہ نوبت آتی ہے تو اس کو سمجھایا جائے کہ 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے, 1 طلاق دینی ہے. یہ شرعی طریقہ کار اس کو بتانا چاہیے. کیونکہ نہیں بتایا جاتا اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ 3 سے کم پہ طلاق ہی نہیں ہوتی, جبکہ یہ بدترین گناہ ہے. بدترین گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کی بدترین بغاوت ہے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دینا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے سخت غصہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے اس بدترین گناہ سے. لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے تو یہ بات ہم نے سمجھنی ہے, وہ واقع ہو جاتی ہیں, گناہ تو ہیں لیکن گناہ کے باوجود بھی وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور ہمیشہ سے فقہی حکم, شرعی حکم یہی رہا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار کی گئی ہیں, اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو جاتی ہے. جیسا کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے, سخت گناہ ہے, لیکن ایک صحابی نے اس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کر دیا تھا تو اللہ کے نبی نے ان سے رجوع کروایا, لیکن طلاق کو طلاق شمار کیا گیا, اس کے بعد ان کو 2 طلاق کا ہی حق رہا. مطلب کہنا کہ یہ گناہ ہونا اس کے منافی نہیں ہے, بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے تو بڑی عمدہ بات کی, اس سے متعلق کہ عورت آسمان پہ ہو, عورت زمین پہ ہو, عورت کہیں بھی ہو, شوہر کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے سامنے بیوی نہیں تھی تو طلاق نہیں ہوگی. نہیں, شوہر کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل گیا تو بیوی کسی بھی حالت میں ہو اس پہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایسی کوئی حالت شرعاً نہیں ہے کہ شوہر ہوش و حواس میں اپنے طلاق دے دے اور بیوی پہ طلاق واقع نہ ہو. ایسی کوئی حالت کسی بھی حساب سے نہیں. تو 3 طلاقیں اگر دے دیتا ہے تو وہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی, لیکن گناہ کا کام ہے. یہ بات میں واضح کر دوں کہ ان سب مجبوریوں کے باوجود بھی میں نے آپ کو ساری بتائی تھی نا جو طریقہ کار, سب گھر والے بھی کردار ادا کریں, شوہر بھی کردار ادا کریں, لیکن اس کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو شرعی طریقہ کار سے طلاق دینا جائز ہے. اس کے بعد بھی اگر شوہر مجبوری کی حالت میں ظالم نہ ہوتے ہوئے بھی 3 طلاقیں دیتا ہے تو بھی گناہ گار ہوگا, کیونکہ یہ 3 طلاقیں دینا ہر حالت میں گناہ ہے. یہ بدعت ہے, طلاق بدعی کہلاتی ہے, طلاق ابغض کہلاتی ہے. یہ کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضرورت کے وقت بھی شوہر کو اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن دے دیتا ہے تو میں نے آپ کو بار بار بتایا واقع ہو جائیں گی. حیض کی حالت میں بھی دے دیتا ہے واقع ہو جائے گی, طہر کی حالت میں دیتا ہے واقع ہو جائیں گی. تو لہٰذا ہمیں شرعی طریقہ کار مد نظر رکھنا چاہیے. اپنے بچوں کو, اپنے جو بھی لڑکے ہمارے بھائیوں کی شادی ہو رہی ہے ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی خوش و خرم زندگی گزاریں, طلاق تو دینا ہی نہیں ہے, ہر حالت میں نباہ ہی رکھنا ہے. اگر کوئی جھگڑا بالفرد کہیں ہو جاتا ہے کوشش کریں نباہ کی, کمپرومائز کی, کچھ بیوی کمپرومائز کرے کچھ شوہر, لیکن اگر کمپرومائز نہیں ہوتا ہے تو اس کو شرعی طریقہ کار بتایا جائے کہ پاکی کی حالت میں 1 طلاق دے کے چھوڑ دو, 3 حیض گزر جائیں گے تو وہ نکاح سے بھی نکل جائے گی, پھر وہ جانے آپ جانو کبھی بھی, لیکن آپ کو پشیمانی شرمندگی ہوتی ہے تو آپ دوبارہ نکاح کر کے, اگر عدت کے بعد عدت گزر چکی ہے تو آپ دوبارہ رجوع کر سکتے ہو, عدت نہیں گزری تو صرف زبانی بھی رجوع کر کے آپ اس کو دوبارہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو. 3 طلاقیں دے کے وہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہو جائے گی حرمت ابدیہ کے ساتھ, پھر دوبارہ نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے.
ایک قدرتی صورت ہے حلالے کی، وہ کہیں خود ہی نکاح کر لے، پھر اس کا شوہر مر جائے یا اس کو طلاق دے دے تو آپ پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتے، لیکن وہ ایک یعنی ایک بالکل ایسی صورت ہے کہ جو عموماً ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا اس کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ بس سمجھ لیں کہ 3 طلاقیں وہ دے دیتا ہے تو عورت ہمیشہ کے لیے حرمت مغلظہ کے ساتھ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ تو نہ یہ اگر کبھی پشیمانی ہوتی ہے بچوں کی وجہ سے کبھی دوبارہ یہ آپس میں رجوع کرنا چاہیں، ساتھ رہنا چاہیں تو بھی ممکن نہیں رہے گا، تو یہ بھی مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اور ویسے بھی بہت بدترین گناہ ہے میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے شادیوں کو، اپنے رشتوں کو بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سے دعا کرتے ہوئے کہ ہمارے رشتوں کو، ہمارے شادیوں کو اس میں برکتیں عطا فرما، اولاد صالح اس سے عطا فرما، اس کو تا دیر قائم و دائم فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔